وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. معزز سامعین کرام، آج کی مجلس میں ایک اہم سنت متروکہ کے متعلق عرض کرنا ہے. آج ہمارے مسلم سماج میں جو سنتیں چھوٹ گئی ہیں، جن کو بالکلیہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، ان میں سے ایک سنت تعزیت کی سنت ہے. لوگ تعزیت کا مطلب اظہار غم سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے جب وہ کسی میت کے گھر جاتے ہیں تو تسلی کا سامان کرنے کے بجائے الٹا انہیں صدمہ یاد دلا کر مزید غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. جبکہ تعزیت کا مطلب ہے کسی مصیبت زدہ انسان کو تسلی دینا. کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اس کے پاس جا کر دین و دانش کی روشنی میں ایسی باتیں کہنا جس سے اس مبتلا تکلیف انسان کو صبر آ جائے اور وہ رنج و غم سے بے قابو انسان سنبھل جائے، اس کو قرار آ جائے. صرف کسی کے انتقال کر جانے ہی کی بات نہیں، تکلیف اور حادثے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. گھر یا دکان میں چوری ہو گئی جس سے کافی نقصان ہو گیا، یہ بھی حادثہ ہے. کوئی آدمی لاپتہ ہو گیا، بچہ لاپتہ ہو گیا، بڑا لاپتہ ہو گیا، یہ بھی حادثہ ہے. گھر یا دکان میں آگ لگ گئی، حادثہ ہے. جیب سے پیسہ چوری ہو گیا، حادثہ ہے. کسی وجہ سے کسی کی روزگار چلی گئی، یہ بھی حادثہ ہے. الغرض ہر مصیبت میں مصیبت زدہ انسان کے پاس جانے اور اس کو مناسب اور معقول انداز میں تسلی دینے کی سنت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہو تو اس کی تعزیت کر لی جاتی ہے. بس محلے میں کسی کے یہاں کچھ ہو جائے تو بس سن کر افسوس کر لیا جاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. محلے کے اس مصیبت زدہ انسان کے گھر جانے اور اس کے پاس کچھ وقت گزار کر اس کی ہمت باندھنے کی ہمت ہی نہیں کی جاتی ہے. جبکہ رشتہ دار تو رشتہ دار، محلے کے عام پڑوسی تو عام پڑوسی، غیر مسلم مصیبت زدہ انسان کی تعزیت بھی سنت ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ. جو شخص کسی مصیبت زدہ انسان کو تسلی دے، اس کے لیے اس مصیبت زدہ انسان کے ثواب کے مانند ثواب ہے. اور مصیبت زدہ انسان کو کیا ثواب ملتا ہے؟ حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یبن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ. اے اولاد آدم، اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت سے تو نے صبر کیا تو میں راضی نہیں ہوں گا جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کو صدمہ پہنچے، کوئی حادثہ پیش آئے، اسی وقت اپنے جذبات پر کنٹرول کرے اور اللہ کی رضا اور ثواب پانے کی نیت سے کنٹرول کرے اور صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ میں جنت سے کم کوئی چیز بدلے میں نہیں دوں گا. معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے مصیبت زدہ انسان کو صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت سے کم کوئی دوسری چیز بدلے میں نہیں دینا چاہتے ہیں.
دیں گے تو جنت ہی دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم رمضان میں رمضان کی فضیلت سنتے ہوئے یہ حدیث سن چکے ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، جو بیان دیا تھا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس سے پہلے ابھی جو حدیث پیش کی گئی من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، اس کے مطابق تعزیت کرنے والے انسان کو بھی صبر کرنے والے مصیبت زدہ انسان کے برابر جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تعزیت کرنے پر جنت عطا فرما رہے ہیں۔ الغرض کسی بھی مصیبت میں مصیبت زدہ انسان کے پاس جانا اور اس کو مناسب و معقول انداز میں تسلی دینا تعزیت کی سنت میں شمار ہوتا ہے، جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں، ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو آپ نے مصیبت زدہ انسانوں کی تعزیت کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے مکان پر پہنچے اور ان کو صبر کی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے خط لکھ کر تعزیت فرمائی ہے۔ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تعزیت نامہ لکھوایا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ ابن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور اب تم سے اس کو اجر عظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور رحمت و ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، لہذا تم صبر و شکر کے ساتھ رہو۔ دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر عظیم کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے، اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کسی مصیبت کو ختم نہیں کرتا اور نہ ہی غم کو دور کرتا ہے۔ جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہونا تھا ہو چکا۔ والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیتی خط سے جہاں ہمیں تعزیتی مضمون سمجھ میں آتا ہے، جب ہم کسی مصیبت زدہ انسان کی تعزیت کریں اور اس کو تسلی دیں تو کن الفاظ میں کس انداز سے تسلی دیں، وہیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو مصیبت زدہ انسان ہے اگر وہ دور رہتا ہے تو ہم لیٹر یا فون کے ذریعے اس کو تسلی دیں، یہ بھی سنت ہے۔ معزز سامعین کرام، رشتہ داری یا پڑوسی یا مسلمان ہونے کا لحاظ کیے بغیر انسانیت کی بنیاد پر کسی بھی مصیبت زدہ انسان کی تعزیت کی جائے، مصیبت زدہ انسان کی ہمت بندھائی کا سامان کیا جائے، تو اس سے جہاں ایک فوت شدہ سنت زندہ ہوگی وہیں محبت اور شانتی کا ماحول پیدا ہوگا جو ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔